جی السلام علیکم. ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ آپ کے سامنے آج کا ہمارا عنوان ہے سرمایہ دارانہ نظام کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرنی ہے جی ہم لوگوں نے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا جس کو پریس کر دیں. جی عنوان کی طرف آتے ہیں. عنوان ہے جی ہمارا سرمایہ دارانہ نظام کی خوبیاں اور خامیاں. کہتا ہے سرمایہ داری نظام دنیا کے بہت سارے ممالک میں رائج ہے. یہ نظام اپنی ساخت, نوعیت اور ترکیب کے لحاظ سے منفرد خصوصیات کا حامل تصور کیا جاتا ہے. اس نظام کے تحت حکومت کا دائرہ کار محض دفاع, امن عامہ اور بین الاقوامی تعلقات کی حد تک محدود ہوتا ہے. لوگ اپنے معاشی عمل میں مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں. بات یہ اس کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جس کی ابتدا جی بقول پروفیسر شمپیٹر اس نظام کی ابتدا سن 1550 میں ہوئی, لیکن جدید تحقیق کے مطابق سرمایہ داری کا نظام سن 1898 میں ہوا, اور اس کی ترویج و ترقی میں سائنسی ترقی اور نت نئے تجربات نے نمایاں کردار انجام دیا. تعریف اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں عمرانی علوم کی لغت میں جدید نظام میں سرمایہ داری کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. نظام سرمایہ داری کی اصطلاح ایک ایسے معاشی نظام کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس میں معاشی ترقی کا زیادہ تر حصہ بالخصوص معاشی مقابلہ کے ذریعے پیدائش دولت کے لیے کی جانے والی سرمایہ کاری کی ملکیت نجی ہاتھوں میں ہوتی ہے. سرمایہ کاری نظام میں معاشی زندگی کے ہر پہلو میں مقابلہ کا عنصر بہت نمایاں ہے, اور اس کے تحت یہ نظام ترقی کرتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں صرف کی حکمرانی ہوتی ہے. سرمایہ کاری نظام میں صرف کی حکمرانی ہوتی ہے. وہ جسے چاہے خریدے اور جسے ناپسند کرے اسے ٹھکرا دے. نظام سرمایہ داری کی خوبیاں. کہتا ہے سرمایہ داری کا نظام قدیم ترین معاشی نظام ہے, اور مختلف ممالک میں یہ لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کرنے میں بہت مؤثر اور مفید ثابت ہوا ہے. افرادی قوت کا استعمال اس نظام میں طلب اور رسد کی خوبیوں کی بدولت تمام افراد کے معاوضوں کا یقین آزادانہ طور پر ہوتا ہے. چنانچہ ہر فرد زیادہ معاوضے کے حصول کے لیے اپنی استعداد کار کو بڑھاتا ہے. جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنا ہی معاوضہ وصول کرتا ہے. شخصی آزادی. اس نظام میں شخصی آزادی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. یہ نظام جمہوری ممالک میں پایا جاتا ہے جہاں ہر فرد اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتا ہے, اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے, اپنی رائے کا اظہار آزادی سے کرتا ہے. سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی. سرمایہ دارانہ نظام میں بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو تیار کرنے والے مختلف آجرین کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اشیاء کا معیار بلند ہو اور قیمت کم سے کم ہو. کارکردگی کے متعلق معاوضے کی بات کریں تو اس نظام میں ہر فرد کا معاوضہ اس کی قدرت کار, استعداد کار اور قابلیت کے مطابق ہوتا ہے. جس شخص میں جتنی زیادہ پیداواری صلاحیتیں ہوں گی اور جتنا وہ ذہین و فہیم اور ہنرمند ہوگا اتنا ہی اس کا معاوضہ زیادہ ہوگا. مستحکم معاشی نظام ایک ایسا نظام ہے جو انسانی فطرت اور جبلت کے مطابق ہے اور اس کے فطری تقاضوں کے بعد تشکیل پاتا ہے.
اس لیے اس کی بنیادیں بہت گہری اور مضبوط ہیں۔ سرمایہ داری نظام کی خامیوں پہ بات کریں تو کہتا ہے جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں پر ہر نظام میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود خامیوں سے مبرہ نہیں، اس نظام میں مندرجہ ذیل خامیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 پہ جی معاشی مسائل کا ناموزوں استعمال۔ سرمایہ داری نظام میں آجر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے معاشی وسائل کا نامناسب اور غیر موزوں استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ منافع کے حصول کے لیے وہ تمام سماجی اور معاشرتی تقاضے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انہیں تمباکو کاشت کرنے اور سگریٹ تیار کرنے سے زیادہ منافع مل رہا ہو تو وہ اپنے سرمایے اور زمین کو گندم کاشت کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اس کے نتیجے میں معاشی وسائل ایک بیکار اور بے مقصد چیز تیار کرنے میں صرف ہوتے ہیں۔ اس نظام میں آجر زیادہ منافع اور اشیاء کی لاگت کم کرنے کے لیے عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کام پر لگاتے ہیں، جس سے معاشرے کا اخلاقی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ فریب، نشر و اشاعت۔ سرمایہ کاری نظام میں آجر اپنی مصنوعات کی فروخت بڑھانے کے لیے ہر قسم کے جائز و ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور فلم کے ذریعے بے پناہ پروپیگنڈا کرتا ہے، جس پر ظاہر ہے بہت سا پیسہ، بے بہا پیسہ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ ناقص اور گھٹیا مال کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، جس سے سادہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مطلب اتنا پیسہ گھٹیا چیز کو بیچنے کے لیے اتنا پیسہ وہ اس کی نشر و اشاعت پر لگا دیتا ہے، چیز گھٹیا ہے، خرچہ زیادہ کر لیا اس نے، کہا جاتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو اس لیے پھر یہ بھی ایک اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ وہ اپنی گھٹیا چیز کو بیچنے کے لیے پھر وہ زیادہ سے زیادہ خرچہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کا گھٹیا مال جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو بیچارے لوگ ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔